السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندہ اور باضمیر قومیں اپنی آزادی کو زندگی سے عزیز رکھتی ہے، کسی بھی فسطائی طاقت کے سامنے جھکنا یا ان کی غلامی کرنا گوارا نہیں کرتی۔ دنیا میں ایسی بے حساب واقعات موجود ہیں جو آزادی کے متوالوں نے کسی فسطائی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے بجائے ان سے نبر آزما ہونا گوارا کیا، نہ کہ غلامی کو قبول کیا۔ دنیا کی تحریک آزادی میں ایک اور باب شامل ہوا جس کو متحدہ امریکہ نے تاج برطانیہ کی غلامی کے طوق کو نکال پھینکا اور استعمار برطانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد وہاں دنیا کے سب سے پہلے جمہوریت کی ڈاک بل ڈالی گئی جو آج تک دنیا کی قدیم ترین جمہوریتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں ہر سال 4 جولائی کو امریکہ برطانیہ سے اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے، جب کانگریس نے 1776 میں اسی دن تاج برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ آزادی کا دن 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے آزادی کے اعلامیہ کی یاد میں یونائیٹڈ امریکہ میں ایک وفاقی چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ کانٹیننٹل کانگریس نے اعلان کیا تھا کہ 13 امریکی کالونیاں اب تاج برطانیہ کی بادشاہت کے تابع نہیں رہے گی اور اب امریکہ متحدہ اور آزاد ریاست ہوگا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صرف انسانی بحران ہی نہیں، غربت و کسمہ پرسی کا ایک گروپ بھی ہے جس میں انسان دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے منظم برائے انسانی امداد و تعمیر نو سگریٹ کاگ نے غزہ میں سلامتی کونسل اراکین کے انسانی امدادی آپریشنوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملہ غزہ کے شہریوں کو ڈھکیلتے موت کے دہانے تک لے آیا ہے۔ غزہ کے حالات کو انسانی بحران ہی کہنا کافی نہیں ہے، یہ حالات ایک خراب صورتحال ہے، ایسی صورتحال جو انسانوں کو نگل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کا نظام صحت اور نظام تعلیم مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے معتدی بیماریوں کے پھیلاؤ میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 6 مئی کو رافع پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے 1 لاکھ سے زائد پہلے سے بھی بے گھر شہریوں ایک بار پھر اپنے جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ پورے غزہ میں بے گھر شہریوں کی تعداد 1,90,000 ہے۔ کاگ نے کہا کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہی جسے محفوظ کہا جا سکے، اور اب اسرائیل نے دوبارہ خان یونس کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس پر ہمیں شدید اندیشوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رافع پر اسرائیلی حملے شروع ہونے اور رافع سرحدی چوکی بند ہونے کے بعد سے علاقے میں امدادی سامان کے داخلے پر شدید کمی ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ محفوظ شکل میں انسانی امداد کی تقسیم کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ روس کے مسلم اکثریتی شمالی قفقاز کے علاقے داغستان میں حکام نے خواتین کے نقاب پہننے پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی گزشتہ ماہ یہودی اور عیسائی عبادت گاہوں پر حملوں میں 22 افراد کی ہلاکت کے بعد لگائی گئی۔ داغستان ایک روسی خطہ ہے جو مشرقی یورپ کے شمالی قفقاز میں واقع ہے۔ یہاں کی مسلم اکثریت جارجیا اور آذربائیجان کی سرحدوں پر واقع ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ANC کی رپورٹ کے مطابق داغستان میں علماء کرام کی تنظیم مفتیان نے ٹیلی گرام میسنجر ایپ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ روس کی وزارت قومی پالیسی و مذہبی امور کی اپیل کے بعد خواتین کے نقاب پہننے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ 23 جون کو روس کے شمالی خطے میں عبادت گاہوں پر حملوں کی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے نقاب پہن کر فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ داغستانی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی ایک مذہبی تنظیم مفتیان نے کہا ہے کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک اس حوالے سے خطرات ختم نہیں ہو جاتے۔ شمالی مغربی کنارے کے شہر طولکرام میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر گزشتہ روز اسرائیلی فضائی حملے میں 4 فلسطینی مارے گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی اور اسرائیلی ذرائع نے دی ہے۔ فلسطینی سیکورٹی ذرائع نے زنہوا نیوز کو بتایا کہ اسرائیلی جاسوسی طیارے نے نور شمس پناہ گزین کیمپ کے مرکزی چوک میں نوجوانوں کے ایک گروپ کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت نے زنہوا کو بھیجے گئے ایک پریس بیان میں کہا کہ فضائی حملے میں 4 نوجوان مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ اس نے نور شمس کیمپ پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے ایک سیل کو نشانہ بنایا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ طولکرام کے گورنر مصطفیٰ نے اس بات کی مذمت کرتے ہوئے اسے طولکرام اور مغربی کنارے میں شہریوں کے خلاف بڑھتی جارحیت اور جاری اسرائیلی جرائم کے طور پر بیان کیا۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ غزہ یورپ اسپتال میں خدمات کے فوری آغاز کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی طرف سے خان یونس کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم جاری ہونے کے بعد سے غزہ کے جنوب میں سب سے بڑے اسپتالوں میں سے غزہ یورپ اسپتال کو بھی خدمات کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں انسانی صورتحال کے پیش نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر نے اسپتال کو فوری طور پر خدمات کے لیے کھولنے کی اپیل کی ہے۔ واضح کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایبچوائے عزرائے نے 1 جولائی کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنی سلامتی کی خاطر خان یونس کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے۔ اسرائیلی فوج کے مطالبے سے چند گھنٹے بعد شہر کے مشرق میں پناہ گزین فلسطینیوں نے المواسی کی طرف نقل مکانی شروع کر دی تھی۔
ماضی میں گینگسٹر رہے جنوبی افریقی سیاستدان گیٹن کھیلوں اور ثقافت کے وزیر بن گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا نے حکومتی اتحادی پیٹرینگ الائنس کے سربراہ گیٹن کو کھیلوں اور ثقافت کا وزیر مقرر کیا۔ وزیر بننے کی اطلاع ملتے ہی گیٹن نے فیس بک پر اپنی لائیو ویڈیو کے دوران کہا کہ جناب صدر آپ کا شکریہ، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے اور میری جماعت کو اتحادی حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ رپورٹس کے مطابق اسپورٹس منسٹر گیٹن ماضی میں گینگسٹر رہ چکے ہیں اور ان پر متعدد جرائم میں ملوث رہنے کا الزام ہے۔ میکسیکو میں چرچ آف دی اینڈ آف ٹائمز کے پادری نے جنت میں پلاٹوں کی بکنگ شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چرچ آف دی اینڈ آف ٹائمز کے ایک پادری خدا سے ملاقات کا مذائقہ خیز دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جنت میں پلاٹ بیچنے کا مجاز بھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پادری انتہائی مہنگے داموں میں اپنی خام خیال جنت میں پلاٹوں کی بکنگ کر رہا ہے اور فی مربع میٹر رقم $100 رکھی ہے۔ یہ پادری نے صرف یہی مہر القول بات نہیں کی بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی اس پلاٹ کو خریدنے کی خواہش رکھتا ہو اسے پلاٹ کے سائز سے قطعی نظر جنت میں جگہ کی ضمانت بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پادری کے دعوے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی تشہیر بھی شروع کر دی گئی۔ اس حیران کن دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر متضاد تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی صارفین چرچ اور اس عجیب و غریب پیشکش کے بارے میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں اور زیادہ تر نے اسے ایک مذائقہ اور مزاحیہ انداز کے طور پر لیا ہے۔ علاوہ ازیں چرچ والوں کا یہاں تک دعویٰ سامنے آیا کہ انہوں نے 2017 سے اب تک ان پلاٹوں کے عوض لاکھوں ڈالر جمع کر لیے ہیں۔ ان پلاٹوں کی ادائیگی ویزا، ماسٹر کارڈ، گوگل پے، امریکن ایکسپریس اور ایپل پے سے کی جا رہی ہے، جبکہ پلاٹوں کی قسط کے الگ الگ پلانز دستیاب ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی ایمریٹس نے دبئی کا سفر کرنے والوں کو خوشی کی خبر سنائی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایمریٹس کا سفر کرنے والے ان مسافروں کو 5 اسٹار ہوٹل میں مفت رہائش کی سہولت دینے کی پیشکش کی گئی ہے جن کا قیام 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہوگا۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے نائب صدر اور چیف کمرشل آپریشن آفیسر عدنان کاظم کے مطابق موسم گرما کے دوران دبئی آنے والوں کو سالانہ تفریح اور شاپنگ فیسٹیولز میں شرکت اور خریداری کے بے شمار موقع ملیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق 1 جولائی سے 21 جولائی 2024 تک فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس کا ریٹرن ٹکٹ خریدنے والے مسافر دبئی کے 5 اسٹار ہوٹل JW میرٹ مارکیوس میں 2 رات کے مفت قیام کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ ایمریٹس نے پریمیم یا اکنامی کلاسز کے مسافروں کے لیے بھی 1 رات کے مفت قیام کی پیشکش کا اعلان کیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے یہ خصوصی پیشکش 4 جولائی سے 15 سپٹمبر 2024 کے درمیان سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے تمام ریٹرن ٹکٹوں پر قابل عمل ہوگی۔ یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دبئی آنے والے مسافر اپنی آمد سے کم 96 گھنٹے پہلے ایئر لائنز کو ای میل پر اپنی تمام تفصیلات پیش کر دیں۔ ایئر لائن ای میل کے ذریعے JW میرٹ ہوٹل میں رہائش کی کنفرمیشن فراہم کرے گی۔ سعودی کابینہ نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی اور انسانی بنیادوں پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر مملکت کی انتھک کوششوں کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی غزہ میں جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں تاکہ تنازع کو ختم کیا جا سکے اور فلسطینی علاقے میں رہنے والے 20 لاکھ سے زائد افراد کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ عرب نیوز کے مطابق کابینہ کا اجلاس آج ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مملکت کے الشرقیہ ریجن اور ربا خالی میں تیل اور گیس کے ساتھ ذخائر کی دریافت کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ سعودی آرامکو نے الشرقیہ ریجن میں 2 غیر روایتی آئل فیلڈز اور 1 ذخیرہ جبکہ ربا خالی میں قدرتی گیس کی 2 فیلڈز اور 2 ذخائر دریافت کیے ہیں۔ کابینہ نے کہا کہ الجفارہ میں گیس فیلڈ کی ترقی کے دوسرے مرحلے اور ماسٹر گیس سسٹم کی توسیع کے تیسرے مرحلے کے لیے ٹھیکے دینا ترقی اور اقتصادی سسٹم کی مسلسل کوششوں میں آتا ہے اور توانائی کے عالمی مارکیٹ میں مملکت کی قیادت کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج چہارشنبے کو اسٹونیا کے وزیر اعظم کایا کالس سے دارالحکومت طالان میں ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق ملاقات میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے سعودی قیادت کا تہنیتی پیغام پہنچایا، اسٹونیا کی حکومت اور عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تعاون کے پہلوؤں اور مختلف شعبوں میں اسے بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور اس حوالے سے کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے پروگرام سما سے مستفید ہوئی شامی خاتون کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان سے ملاقات کرنا میرا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مملکت کی قیادت کی مہربانی سے بیٹے کی قوت سماعت بحال ہونے کے بعد اسے نئی زندگی ملی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے جمہوریہ ترکیہ کے صوبے غازی انتاب میں قوت سماعت سے محروم بچوں کے علاج کے لیے شروع کی گئی مہم سما کے پروگرام کے تحت ترکیہ اور شام میں آئے زلزلہ زدگان کے علاج کی مہم شروع کی گئی ہے۔ سما مہم کے تحت ایسے مریض جن کی سماعت کام نہیں کرتی ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔
سماج سے محروم وہ مریض جن کے کان کے پردے پیدائشی طور پر یا بعد میں خراب ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کر کے سماعت بحال کی جاتی ہے۔ شاہ سلمان مرکز کی جانب سے ترکیہ کے صوبے غازی انتاب میں کیمپ قائم کیا گیا، جہاں ترکیہ اور شام میں آئے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ شاہ سلمان مرکز کے بحالی سماعت پروگرام سما کے تحت ایک شامی بچے کی سماعت کا علاج کیا گیا جو کامیاب رہا۔ اس موقع پر بچے کی والدہ کا کہنا تھا کہ بیٹے کا نام بدل کر اب خادم حرمین شریفین کے نام پر سلمان رکھوں گی کہ ان کی مہربانی سے میرا بیٹا جو پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم تھا اب اسی نعمت سے فیضیاب ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں حجاموں کے لیے نئے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں ایک بڑی پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات کی جانب سے حجاموں کے لیے جو نئے قواعد جاری کیے گئے ہیں، ان میں سیلون میں بالوں سے جوؤں کو صاف کرنے کے لیے مخصوص اور علیحدہ کمرہ بنانے، منظور کردہ آلات ہی استعمال کرنے، قینچی اور دیگر اشیاء کو استعمال سے قبل صاف اور سینیٹائز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ وہ لازمی طور پر خالص اسٹین لیس اسٹیل سے بنے ہوئے سامان یوز کرے تاکہ زنگ نہ پڑ سکیں۔ ان نئے قواعد کے تحت باربر شاپس میں جسم پر ٹیٹو بنانے کے آلات رکھنا یا ایکیو پنکچر کی سوئیوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے، جبکہ باربرز کو اب ہوم سروس کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور گھروں میں بال کاٹنے کی سروس کا لائسنس بلدی ایپ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روس کے صدر پوٹن نے تجارت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے سرکاری خبررساں ادارے APP کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آج چہارشنبے کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی جغرافیائی سیاسی تبدیلی پاکستان اور روس کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دونوں ممالک کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں، ہمیں مستقبل میں اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے صدر پوٹن کو روس کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں روس مزید ترقی کرے گا۔